السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ آج یہاں ہم آپ کے لیے لائے ہیں آپ سب کی فیوریٹ رائٹر ہنا اسد کا موسٹ رومانٹک، موسٹ اویٹڈ، ایج ڈفرینس بیسڈ ناول اسٹے ان مائی آرمز کی پہلی قسط۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی اور معیاری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائیں۔ چلیے تو پھر اب چلتے ہیں ناول کی پہلی قسط کی جانب۔ بیلا ایک من موہنی صورت کی 16 سالہ دوشیزہ تنہا بیٹھی دھندلکے رستے کو تکتی رہتی، کبھی بدلیوں کے اوٹ میں چھپے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتی تو کبھی جھلمل کرتے ستاروں بھرے آسمان کی کہکشاؤں میں سمتوں کا تعین کرتی، کبھی آنچل میں جگنوؤں کو باندھ لیتی تو کبھی تتلیوں کے سنگ اڑتی۔ سردیوں کی شامیں اسے بہت بھاتی تھیں۔ موسم خزاں میں درختوں کی شاخوں سے ٹوٹ کر گرے سوکھے پتوں پہ جب قدم رکھ کر چلتی تو جو ارتعاش پیدا ہوتا وہ شور اس کے تن من میں سنسناہٹ سی بھر جاتا۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ بیلا بٹیا، وہاں باہر صحن میں کیا کر رہی ہو رات کے اس پہر؟ دیکھو تو کتنی ٹھنڈ ہے، کوہرا چھا رہا ہے، اندر آ جاؤ ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ پورے انہماک سے چاند کو بادلوں سے آنکھ مچولی کرتے دیکھ رہی تھی جب خالہ سریا کی تشویش بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کی توجہ بڑھ گئی اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بیلا ایک اداس اور دل شکستہ سی لڑکی تھی۔ یہ شکستگی اسے اپنے ماحول سے ملی تھی۔ شارق، میرا اب یہاں اکیلے دل نہیں لگتا۔ میں چاہتی ہوں کہ تیرے ڈیڈ کے ملک پاکستان جاؤں، انہیں وہاں جا کر ڈھونڈوں، شاید وہ مجھے مل جائیں۔ روزلی یاسیت کھلے لہجے میں انگریزی زبان میں اپنے اکلوتے بیٹے سے بات کر رہی تھی۔ موم، آپ ایموشنل ہو رہی ہیں، وہاں کیا رکھا ہے؟ مجھے نہیں لگتا ڈیڈ وہاں ہوں گے، اس نے بھی انگریزی زبان میں ہی جواباً کہا۔ وہ پاکستان سے ہی یہاں آئے تھے شارق، وہ مسلم تھے، مجھے بتایا تھا انہوں نے بعد میں کہ وہاں ان کی پہلی بیوی اور بچے ہیں، شاید وہ ان کے پاس وہاں لوٹ گئے ہوں۔ روزلی کی آنکھوں میں امید کے جگنو جل اٹھے۔ وہ اپنی موم کی آنکھوں کی چمک کو کسی بھی طور ماند پڑتے نہیں دیکھ سکتا تھا، تبھی اس نے پاکستان جا کر اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈ کر واپس لانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اسلام آباد میں موجود ایک عالیشان ہوٹل کی اوپننگ سرمنی تھی، جہاں سوشل میڈیا اور میڈیا کے نمائندوں کا جمع غفیر لگا تھا، اور انتظار بس ایک شخصیت کا تھا جس نے 5 سال کے مختصر ترین عرصے میں اپنے 5ویں شاندار ہوٹل کے چین کی بنیاد رکھی، جن میں سے 2 لاہور میں تھے، 2 کراچی اور تیسرے کا قیام اسلام آباد میں رکھا جا رہا تھا۔ اسی لمحے قریباً ایک 6 فٹ قد و قامت کا شخص بلیک کلر کا 3 پیس پہنے، گرے شرٹ پہ بلیک ٹائی لگائے، ہوٹل کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ 2 گارڈز جو اس کے ہمہ وقت ساتھ رہتے تھے وہ بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین اس کے وہاں داخل ہوتے ہوئے اس کی طرف لپکے اور تیز روشنیوں میں نہلایا ہوا وہ وجود پورے جاہو جلال سمیت چلتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ کیمرہ فلیش بار بار اس پہ پڑتا اسے نمایاں کر رہا تھا۔ السلام علیکم، گڈ ایوننگ ایوری ون، آئی ہوپ یو ہیو اے گریٹ ڈے۔ اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ کر وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ سبھی نمائندے اپنے مائک اس کے قریب سیٹ کرنے لگے تاکہ اس کی ہر بات کو ٹھیک سے ریکارڈ کر سکیں۔ ویلکم سر، آپ جیسے ہوٹلز کے مالک کا دن اچھا گزرا ہوگا، مگر ہم جیسے غریبوں سے آپ ایسی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایک نمائندے نے میٹھا سا طنز کیا۔ خیر، جہاں تک میری معلومات ہیں، میڈیا والوں کی انکم اتنی کم بھی نہیں ہوتی، اور رہی بات دن اچھا ہونے کی، انسان کا دن اچھا گزرنے کے لیے پیسوں کی نہیں، سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے اپنے سیاہ سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے شاہانہ انداز میں انہیں ہلکا سا سیٹ کیا۔ گڈ ون سر، وہاں موجود دوسرے میڈیا کے نمائندے نے اس کی بات پر تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ اوکے، ناؤ لیٹس کم ٹو دی پوائنٹ فار دیٹ وی آر ہیئر ٹوڈے۔ مسٹر اسماعیل خانزادہ، پہلے تو آپ کو خانزادہ ہوٹلز کی کنٹینیو 5th چین پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ایک کامیاب انسان ہیں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ہوٹلز کی تعمیر میں آپ کو کبھی کوئی مشکل پیش آئی؟ رپورٹر کے سوال پر اس وجیح شخص کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی جو اس کو مزید خوبرو بنا رہی تھی۔ نہیں، کبھی نہیں۔ اس واحد خدا کی ذات پہ بھروسہ ہو تو کوئی بھی منزل حاصل کرنا ناممکن نہیں۔ اس کے مستحکم لہجے پر ہال میں موجود افراد متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے۔
سر، صرف 32 برس کی عمر میں اتنی کامیابی، آپ کے نام کے ساتھ خانزادہ لگتا ہے، تو کیا آپ جدی پشتی رئیس ہیں؟ کیا آپ کو یہ سب وراثت میں ملا ہے؟ دوسرے رپورٹر نے آگے بڑھ کر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ خدا پہ توکل اور خود پہ بھروسہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اور باقی سوالات کے جواب دینے کا میں پابند نہیں۔ وہ اٹل انداز میں سرد مہری سے بولا۔ سر، آپ اپنی کامیابی سے ایک سیلیبریٹی بن چکے ہیں، اور ایک سیلیبریٹی عوام کی پراپرٹی ہوتی ہے، تو اس قاعدے سے آپ کو ان سوالات کا جواب دینا ہی ہوگا۔ ایک ماڈرن صنف نازک رپورٹر نے اس کے آگے مائک کیے تیکھے لہجے میں کہا۔ اوکے، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا میڈیا کے سامنے، تبھی راضی ہوا۔ خانزادہ سرنیم مجھے وراثت میں ضرور ملا ہے، مگر یہ جو کچھ بھی میں آج ہوں، اپنی ماں کے بعد اپنی بدولت ہوں، اپنے زور بازو پہ حاصل کیا ہے سب۔ میرے 4 چھوٹے بھائی ہیں۔ جب میرے والدین ہمیں چھوڑ کر گئے، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، سوائے ایک گھر کے۔ بچپن میں میری والدہ کو میں کوکنگ کرتے دیکھا کرتا تھا، بس وہی ریسیپی میرے دماغ میں تھی۔ میں نے باہر ٹھیلا لگانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ایک ڈھابا بن گیا، محنت کی تو ڈھابا ہوٹل بن گیا، اور آج ایسا وقت آیا ہے کہ میں 5 ہوٹلز کا مالک ہوں۔ پارٹ ٹائم پڑھائی کرتا، اپنے بھائیوں کو پالا، ان کی ضروریات پوری کی، میں دن رات محنت کی، اور محنت کا ثمر آپ کے سامنے ہے۔ پورا ہال اس کی گھمبیر آواز سے گونج رہا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر اسماعیل خانزادہ کے لیے توصیف تھی، احترام تھا۔ سر، آپ تو پھر ایک اچھے شیف بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وائف جو بھی بنیں گی وہ تو بہت خوش قسمت ہوں گی، اسے کھانا بنانے کا تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک بات یہ بھی سوچنے والی ہے کہ ویل سیٹلڈ شخص ہونے کے باوجود بھی آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ یہ سوال حسب توقع اسی لڑکی رپورٹر کی طرف سے آیا تھا۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی سوائے اسماعیل خانزادہ کے۔ بے شک میں اچھا شیف ہو سکتا ہوں، فی الحال تو میں کوکنگ نہیں کرتا، صرف اپنے اسٹاف کو سکھاتا ہوں۔ اور رہی بات میری لائف پارٹنر کے بارے میں، تو مجھے کام چور لوگ سخت ناپسند ہیں۔ وہ اسی رپورٹر لڑکی کی طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں بولا، تو اس لڑکی کے تو سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ وہ جل کر خاکستر ہوئی اور سلگتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جیسے اس نے انڈائریکٹلی اسے ہی کام چور کہا ہو۔ اس کے گھومے ہوئے جواب نے سب کے کہکہے لگوا دیے تھے، جبکہ وہ رپورٹر اب بھی کھڑی تھی۔ سر، تو کیا آپ شادی کے بعد گھر آ کر کھانا نہیں بنائیں گے؟ کھانا بنانا میرا پروفیشن ہے۔ ہر عام شوہر کی طرح میری بھی یہی خواہش ہے کہ جب میں کام سے تھکا ہارا گھر واپس آؤں تو اپنی بیوی کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاؤں، جو اس نے سارا دن میری یاد میں گزار کر پیار سے بنایا ہو۔ ہاں، کبھی کبھار اس کی فرمائش پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تو اس کے چہرے پہ مزید سحر انگیزی طاری ہوئی۔ سر، لاسٹ کویشچن پلیز، اسی رپورٹر لڑکی نے اصرار کیا۔ اگر میں میڈیا کے سامنے آپ کو پرپوز کروں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اس لڑکی نے حد درجہ بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ سارے ماحول میں یکدم خاموشی چھا گئی، نہ جانے اب اسماعیل خانزادہ کیا جواب دینے والا تھا۔ بے شک آپ مجھے سب سیلیبریٹی ہونے کے ناطے عوام کی پراپرٹی سمجھتے ہیں، مگر میں بھی ایک انسان ہوں، اپنی فیلنگز رکھتا ہوں۔ یوں عوام میں سے کوئی بھی ایرا غیرہ اٹھ کر کہہ دے گا تو کیا میں اس سے شادی کر لوں گا؟ میری لائف پارٹنر نہایت ہی سلجھی ہوئی باپردہ خاتون ہوگی، جسے کبھی کسی نامحرم نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا، وہ چپتے ہوئے لہجے میں اسی کے ماڈرن انداز پہ طنز کر رہا تھا، مگر چہرے کے تاثرات نارمل تھے۔ وہ لڑکی رپورٹر تو اس کے جواب پہ آگ بگولا ہو گئی۔ اتنی عوام اور میڈیا کے سامنے اس اسماعیل خانزادہ نے اسے 2 کوڑی کا کر دیا تھا۔ اب تو تمہاری بیوی یہ ماڈرن رپورٹر ہی بنے گی اسماعیل خانزادہ، دیکھتے جاؤ۔ اس نے اسے تیکھے چتونوں سے گھورتے ہوئے پرعزم انداز میں خود کلامی کی، جبکہ اسماعیل خانزادہ ایک کے سوال کا مزید جواب دیتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ سے نوازتا کچھ رپورٹرز کے کیمرے میں تصویریں بنوا کر اپنے گارڈز کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترا اور پھر موم کے بتائے گئے ایڈریس کے مطابق وہاں تک پہنچنے کے لیے پھر ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ اس گاؤں تک جانے والی ٹرین پر سوار ہو گیا۔ ریلوے اسٹیشن پر گہما گہمی کا عالم تھا، ہر کوئی اپنے آپ میں مگن اپنی منزل کی طرف رواں دواں۔ دوپہر کا وقت تھا، ایسے میں جب اس نے لاہور کی سرزمین پر پاؤں رکھا تھا تو شعوری طور پر ہر سوچ کو پس پشت ڈال کر ایک گہرا سانس خارج کرتے اندر کی ساری گھٹن آزاد فضاؤں کے سپرد کرنی چاہیے تھی۔ آگے ایک لمبی مسافت تھی جو باہیں پھیلائے اس کی منتظر تھی،
نہ جانے اسے یہاں اپنے ڈیڈ ملیں گے بھی یا نہیں، نئی جگہ، نئے لوگ اور نئی زبان۔ بلا شبہ اس کے والد نے اسے کافی حد تک اردو سکھائی تھی بچپن میں، مگر وہ اتنی پختگی سے سیکھ نہیں پایا تھا۔ وہ جس ارادے سے یہاں آیا تھا اسے پورا کیے بنا یہاں سے واپس نہیں جانے والا تھا۔ منزل پر پہنچ کر وہ ٹرین سے نیچے اتر آیا۔ گلے میں کیمرہ تھا، فوٹوگرافی اس کا مشغلہ تھا۔ جب بھی وہ کوئی دلکش منظر دیکھتا اسے اپنے کیمرے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر لیتا۔ سفری بیگ کاندھے پہ ڈالے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ابھی وہ اسکول میں ہی تھی کہ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی، اور سارا سٹاف اس موسم سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ سٹاف روم کے باہر نکل کر گرما گرم پکوڑے اور چائے نوش کی گئی۔ آج اسٹوڈنٹس بھی بہت کم آئے تھے، وہ سب پڑھا کر جلد ہی فارغ ہو چکے تھے، تبھی مل کر بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اچانک بارش نے زور پکڑا اور کن من پھوار نے موسلا دار بارش کا روپ دھار لیا۔ اسکول بند ہونے کا وقت ہو گیا تھا، اب سب کو اپنے اپنے گھر واپس لوٹنے کی جلدی تھی۔ اسکول سے سب باہر نکلے تو انایا بھی اپنا بیگ کاندھے پر لٹکائے دوپٹہ درست کیے چلنے لگی۔ اس نے اپنی گاڑی اسکول سے ذرا دور پارک کی تھی، کیونکہ اسکول کے کچھ شیطان اسٹوڈنٹس چھٹی کے وقت باہر نکلتے ہوئے شرارت سے اس کی گاڑی کو نقصان پہنچاتے تھے۔ وہ اسی طرف چلنے لگی جہاں اس نے اپنی گاڑی پارک کی تھی۔ بارش لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی، یکدم چاروں طرف گھپ اندھیرا سا چھا گیا۔ اب میںھ چھاجو چھاج ٹوٹ کر برس رہا تھا۔ وہ ایک درخت کے گھنے سائے کے نیچے پناہ لیے کھڑی ہوئی تھی۔ بجلی ایک کڑاکے سے چمکی، وہ اس بجلی کی گڑگڑاہٹ سے کپکپانے کے بجائے چٹانوں کی سی مضبوطی سے ڈٹ کر کھڑی تھی، جیسے اس دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا طوفان بھی کوئی اسے زخم نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وہ تھی ہی نڈر اور بہادر۔ سانولی سلونی سی محبوبہ، دو منچلے موٹر سائیکل پہ سوار اس کے قریب سے گزرتے فکرہ اچھال کر گئے۔ اس کی گاڑی روڈ کی دوسری طرف کھڑی تھی۔ اس نے اب روڈ کراس کرنے کا فیصلہ کیا۔ کلوپترا اس کی سانولی رنگت پہ چوٹ کرتے ہوئے، آؤ تمہاری مدد کر دیں، کب تک تنہا کھڑی رہو گی؟ دو تین لفنگے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے خباثت زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، شٹ اپ، دفع ہو جاؤ منحوس، ورنہ جوتی اتار کر تمہارے سر پہ ماروں گی نا تو دماغ ٹھکانے پہ آ جائے گا۔ ماں بہن نہیں ہے تمہارے گھر پہ؟ نہ جانے کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں دماغ کی دہی بنانے، آوارہ۔ وہ کڑے تیوروں سے انہیں گھورتی ہوئی بولی اور چپل پاؤں سے نکال کر انہیں دکھاتی ہوئی بولی، ماں بہنیں تو ہیں پر تیرے جیسی نہیں، ایک چاہتے ہوئے بھی فکرہ کسنا نہ بھولا۔ تبھی تین چار لڑکیوں کا گروپ ان کے پاس سے گزرا تو انایا کی دلیری اور جواب دہی پر اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ انایا کے غسیلے تیوروں میں تھوڑی کمی واقع ہوئی۔ چل چھوڑ اسے، وہ دیکھ ایک انگریز مرغا۔ ان لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے سامنے سے آتے ہوئے ایک ویسٹرن دکھائی دینے والے لڑکے کی طرف آنکھ ونک کیے کمینگی سے اشارہ کیا۔ چل پھر۔ دو بائک سوار جو کچھ دیر وہاں سے گزرے تھے، انہوں نے اس انگریز لڑکے کو بائک سے ایک زوردار ٹکر ماری، وہ اچھل کر دور جا گرا۔ تبھی ان تین لڑکوں نے اس کی پاکٹ سے موبائل چھینا اور اس کا والیٹ نکال کر اسے دھمکا رہے تھے۔ انایا جو درخت کے نیچے کھڑی ان پانچوں لڑکوں کو یہ ساری کارروائی کرتے دیکھ رہی تھی، دوڑ کر ان کی طرف آئی اور روڈ سے پتھر اٹھا کر انہیں مارنے لگی۔ کہیں قریب ہی تعمیر و مرمت کا کام ہو رہا تھا جو سڑک پہ بجری اور اینٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ انایا نے ایک اینٹ اٹھائی اور ان کا نشانہ باندھا تو وہ لڑکے اس کے نشانے سے بچتے ہوئے فوراً رفو چکر ہو گئے۔ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ انایا نے اس انگریز لڑکے کے پاس جا کر پوچھا اور اینٹ ایک طرف پھینکی، جو اب زمین سے اٹھ کر اپنی جینز کی پینٹ جھاڑ رہا تھا اور شرٹ کے کف فولڈ کرنے لگا۔ وٹ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے انایا کو دیکھ کر پوچھا۔ ڈڈ دے ہرٹ یو؟ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اٹس اوکے، بائی دا وے تھینکس۔ وہ لنگڑا کر چل رہا تھا، ساتھ ہی پاس گرا سفری بیگ بھی اٹھا لیا، مگر چلنا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ بائک سے ٹکر لگ کر گرنے کی وجہ سے اس کے گھٹنے پہ چوٹ آئی تھی۔ کم ود می۔ بارش کی رفتار پھر سے بڑھتی ہوئی دیکھ انایا نے اس کی حالت کے پیش نظر اس کی مدد کرنی چاہی۔ اس انجان لڑکی کی آواز میں نہ جانے کیسا تحکم تھا کہ وہ بنا سوچے سمجھے اس کے پیچھے جانے لگا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی تو دوسری طرف سے دروازہ کھول دیا۔ وہ بھی اس کے کھولے گئے فرنٹ ڈور سے ہو کر اندر بیٹھ گیا۔ اس فارنر لڑکے نے استعجابیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے اس لڑکی کی روڈ فائٹ پہ اس کی دلیری دیکھی تھی، وہ اس کے لیے کافی حیرانگی کا باعث تھی۔ اس نے تو جہاں تک سن رکھا تھا پاکستانی مشرقی لڑکیاں بہت کم گو اور چھوئی موئی سی خود میں سمٹی رہنے والی ہوتی ہیں، مگر یہاں اس پنجاب کے اس گاؤں کی ایک لڑکی تو بہت نرالی لگی اسے۔
وہ خاموشی سے بیٹھا ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھا اور مختلف سوچیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ اسکرین پہ بارش کی بوندیں گرتی تو ونڈ اسکرین پر دائیں سے بائیں چلتے ہوئے وائپر انہیں ہٹا دیتے، پھر نئی بوندیں بھر جاتیں۔ یہ مشغلہ جاری تھا۔ وہ یہ بات بھی سوچ رہا تھا کہ ایک انجان لڑکے کے لیے اس نے اپنی جان کیوں خطرے میں ڈالی؟ کیا وہ ہر اجنبی کے لیے ایسے ہی لڑتی ہے یا پھر اس پہ خاص کرم نوازی کی گئی ہے؟ یہاں آ کر اس کی سوچ ٹھہر سی گئی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر موجود لڑکی کو خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ ہے فارنر، نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرا کر ابرو اچکاتے ہوئے بولی، میں کیوں لگاؤں تم میں نظر؟ لگنے والی کیا بات ہے؟ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر ٹوٹی پھوٹی اردو بولا، پھر ونڈو سے باہر گزرتے ہوئے مناظر پہ نظریں گھمائیں۔ اس کی بات تو عنایا کے سر پر لگی تلووں پہ بجھی۔ یعنی میں اسے انگریز سمجھ رہی تھی اور یہ انگریزی بندر مجھے ہی بے وقوف بنا گیا۔ تمہیں اردو آتی ہے تو پہلے کیوں نہیں بولے جب میں چوٹ کا پوچھا تھا؟ وہ تنک کر بولی، بس تھوڑی آت ہے۔ وہ خجل سی ہو گئی، لبوں پہ ہلکا سا تبسم بکھرا۔ وہ منہمک انداز میں ڈرائیونگ کرنے لگی، گاہے بگاہے نظر ساتھ بیٹھے ہوئے اس لڑکے پہ بھی ڈال لیتی۔ اس نے گیئر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اچانک اس کی نظریں اس لڑکے کے ہاتھ پہ پڑیں، دودھ جیسا سفید ہاتھ جس پر سبز رگیں نمایاں تھیں۔ عنایا نے دیکھا اس کی نظریں باہر کے مناظر پہ تھیں تو اس نے نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ بنا ٹچ کیے ذرا سے فاصلے پر رکھا۔ اس کا سانولا ہاتھ خود اسے عجیب سا لگا، پاکستانی وے میں نان پہ کباب۔ وہ اپنی سوچ پہ خود ہی مسکرائی۔ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ اس نے عنایا کی نم آنکھوں میں دیکھا، پھر فوراً گردن میں موجود کیمرہ نکال کر بنا اجازت لیے اس کی ایک تصویر کھینچ لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے بنا اجازت کسی کی تصویر لینے کی؟ وہ تنک کر کھردرے پن سے بولی، سوری مگر مجھے اسپیشل اور اٹریکٹیو چیزوں کو کیپچر کرنا اچھا لگتا ہے۔ وہ خجالت سے کان کھجاتے ہوئے بولا۔ یہ پہلا انسان تھا جس نے عنایا کو کالی کہنے کے بجائے اسے دلکش کہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی اب آنسوؤں کی صورت گالوں پر بکھرنے لگی، مگر اس نے جلد ہی انہیں ہتھیلی کی پشت سے رگڑ کر پونچھ لیا۔ اگر یہی قدردان یہ میرا ہمسفر بن جائے تو؟ یکدم اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ آج تک جن لوگوں نے مجھے کالے ہونے کا طعنہ دیا ہے ان کے منہ پر یہ ایک تھپڑ کی طرح ہوگا، جنہوں نے مجھے ہمیشہ یہی سنایا کہ میری رنگت کی وجہ سے کبھی میری شادی نہیں ہوگی۔ اس فارنر لڑکے کو دیکھ کر ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا! وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی سب سوچ کر۔ کیا کیا سوچ لیا تو نے عنایا، اتنی بھی آگے نہ بڑھ، تجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتہ اور چلی ہے شادی کرنے۔ نام تو پوچھ۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے سنجیدہ نظروں میں استفسار کیا۔ مائی نیم از ایس کے، اس نے سادگی سے جواب دیا، مگر عنایا کے منہ سے کہکہا برآمد ہوا۔ ہاں ہاں ہاں۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا کہ بھلا نام سن کر کون ہنستا ہے۔ اسے اس لڑکی کی دماغی حالت پہ تھوڑا سا شائبہ ہوا۔ میں تو جس ایس کے کو جانتی ہوں اس کا نام تو شاہ رخ خان ہے، تم کون سے والے ایس کے ہو؟ وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے بولی، میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ اس نے پھر سے اردو کی اچھی خاصی حالت خراب کرتے ہوئے کہا، اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہاں رہتے ہو؟ اس نے دوبارہ عنایا کی طرف خوشمکی نگاہوں سے دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہاں ڈراپ کروں؟ یہیں اتار دو روڈ پہ، کیونکہ اب میرے پاس کسی ہوٹل میں رہنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وہ چور میرا والیٹ اور میرا موبائل لے گئے۔ وہ اردو کی بجائے اب انگلش میں بولا، اوہ یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی نا تمہارے ساتھ۔ بظاہر وہ سنجیدگی سے بولی، مگر دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی، اور اس کے پروردگار نے سن لی تھی جو ہر چیز ہی اس کے حق میں جا رہی تھی۔ ایسا کرو جب تک کوئی انتظام نہیں ہو جاتا تم میرے گھر میں رہ لو۔ اس نے فوراً سے پیشتر مشورہ دے ڈالا۔ بٹ آئی ہیو نو منی، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ جب رینٹ ہوگا تب دے دینا، عنایا نے مسکرا کر دوستانہ انداز میں کہا۔ تھینکس الاٹ، اس نے ممنون نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے جواباً کہا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ اسے عنایا کی یہ مہربانی کتنی بھاری پڑنے والی ہے۔ عنایا نے گاڑی لاک کر کر اپنے پورچ میں کھڑی کی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی تو ایس کے نے بھی اس کی تقلید کی اور پیچھے پڑا اپنا بیگ نکال کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ یہ گاؤں کا سب سے بڑا اور خوبصورت پکا گھر تھا، جو باہر سے جتنا عمدہ تھا اندر سے بھی اتنا ہی کشادہ اور شاندار تھا۔ وہ دونوں داخلی دروازے سے اندر آئے۔ یہ کون ہے عنایا؟ زاریہ نے اس سے پوچھا۔ سب بتاتی ہوں، پہلے کپڑے بدل لوں، تم ذرا مہمان کی خاطرداری کرو، وہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زاریہ اس انگریز لڑکے کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ چائے پیو گے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔
جی، اس نے فقط مختصر سا جواب دیا۔ زاریہ نے اچھمبے سے اسے دیکھا اس کے جی کہنے پر، پھر زنیرہ کو آواز دی چائے کے لیے۔ راستے میں کپڑے ہوا سے سوکھ چکے تھے مگر ابھی بھی نم تھے۔ زنیرہ، او زنیرہ، اس نے اپنی چھوٹی بہن کو آواز دی۔ کیا مسئلہ ہے آپی؟ کیا بھوت دیکھ لیا جو آوازوں پہ آوازیں دیے جا رہی ہیں؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں بولی۔ چشماٹو، زاریہ نے زنیرہ کو ڈپٹنے کے انداز میں دانت کچکچا کر کہا۔ اوئے، یہ تو انگریزی بھوت ہے، اسے یہاں کون لایا؟ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی۔ آپ کے بھوت بنگلہ لا میں ایک بھوت کی کمی تھی تو میں آ گیا۔ اس سے بھی رہا نہ گیا۔ اس کی بات سن کر تو وہ بنا لحاظ کیے تپ کر بولا۔ اب کی بار چونکنے کی باری زنیرہ کی تھی۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کبھی ہینڈسم لڑکا نہیں دیکھا؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے فرضی کالر اچکا کر مزے سے بولا۔ منہ بند کر لو، نہ تو ہاؤس فلائی چلی جائے گی۔ اسے اس کی اردو یاد نہیں آئی تو وہ اسی طرح بولا۔ زنیرہ تو شوق پہ شوق ہوئے چلی جا رہی تھی۔ مستقبل کی گھٹیا ڈاکٹر، دماغ سے پیدل، اسی لیے کہتی ہوں زبان اور دماغ موقع محل دیکھ کر چلایا کرو۔ زاریہ نے اسے گھرکا۔ جاؤ مہمان کو بیٹھک کا رستہ دکھاؤ۔ ایسا کرو تم کپڑے بدل لو، پھر چائے بھجوا دیں گے، اس نے ایس کے کی طرف دیکھ کر اسپاٹ انداز میں کہا۔ اوکے، وہ اپنا بیگ لیے اٹھا اور اس زنیرہ کے پیچھے چلنے لگا۔ جی تو فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو کیسی لگی آپ کو اس ناول کی پہلی قسط؟ کہانی بہت زبردست رخ اختیار کرنے والی ہے، تو آگے جاننے کے لیے انتظار کیجیے ناول کی دوسری قسط کا، جو بہت جلد یہاں صرف کتاب نگری یوٹیوب چینل پر ہم آپ کے لیے لائیں گے۔ شکریہ۔